باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوستو، آج ہم جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ان 26 آیتوں کے بارے میں ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ ان آیتوں سے آتنکواد پھیلتا ہے، نفرت پھیلتی ہے۔ اس بارے میں ہم نے کچھ آیتوں کو پہلے ڈسکس کیا۔ آج جس آیت پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 یعنی 23 ہے، چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 23۔ اس آیت پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے۔ میں اس آیت کو پہلے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس آیت کو پڑھنے سے بھی پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ایک لفظ آیا ہے ولی، ٹھیک ہے، یا جس کی پلورل ہوتی ہے، ولی کی پلورل ہوتی ہے اولیاء۔ ایک لفظ اولیاء آیا ہے، میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں کروں گا شروع میں، بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ اس پر ہونے والا اعتراض ختم ہو جائے۔ اور یہ جو ٹرانسلیشن بعد میں کروں گا یہ آپ خود ہی کہیں گے کہ ہاں آپ نے ٹرانسلیشن صحیح کیا۔ اور وہ آیت اس طرح سے ہے، آیت نمبر 23۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، تم اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ۔ پھر سے میں بتا رہا ہوں، تم اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ یا اپنا ولی نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، کس صورت میں انہیں اپنا اولیاء نہ بناؤ؟ جب وہ لوگ ایمان سے زیادہ کفر کو پسند کر رہے ہوں، ایمان کے اوپر کفر کو پریفرنس دے رہے ہوں۔ اب یہاں پر کچھ ٹرمز ہیں، میں اس کو ایکسپلین کروں گا۔ آخری حصہ بھی آیت کا پڑھ دیتا ہوں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اے مسلمانوں تم میں سے جو بھی انہیں اپنا سرپرست بنائے گا تو پھر وہ ظالموں میں ہوگا۔ یہ بات اس آیت میں کہی گئی۔ اب میں آپ کو پہلے بتا دوں، کچھ لوگوں نے جو قرآن کے ٹرانسلیٹرز ہیں، چاہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہو چاہے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہو، یہ جو اولیاء لفظ ہے جو ولی سے بنا، ولی سنگولر ہے اور اولیاء پلورل ہے، اس اولیاء لفظ کا ترجمہ کچھ لوگوں نے فرینڈز یا دوست کیا ہے۔ اب جب دوست کیا تو ترجمہ اس طرح سے ہوگا، اے مسلمانوں تم اپنے باپ داداؤں کو اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس ٹرانسلیشن سے ایگری نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں نہیں کرتا ہوں یہ بھی بتا دوں۔ ولی لفظ یا اولیاء لفظ کے عربی میں جانکاروں نے بتایا 70 میننگز ہیں، 70 معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اس میننگ کو لیں یا اس میننگ کو لیں، لیکن میرے حساب سے وہی میننگ فٹ بیٹھتی ہے جو باقی کی آیتوں اور خود اس آیت کے آگے پیچھے سے فٹ میل کھا رہی ہو، سازگار ہو، تو ہم وہ والا میننگ لیں گے۔ تو جن لوگوں نے اس آیت میں اولیاء لفظ کا ترجمہ فرینڈ کیا ہے یا دوست کیا ہے، میں ان سے ایگری نہیں کرتا، متفق نہیں ہوں۔ یہ تو پہلی بات آپ سمجھ لیں۔ دوسری بات، ہم آپ کو دلیل بھی دیں گے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پھر آپ کی نگاہ میں اولیاء لفظ کا مطلب کیا ہے، ولی کا مطلب کیا ہے؟ میری نگاہ میں ولی کا مطلب گارڈین یا گارجین ہے، جس کو کہتے ہیں سرپرست، یا پھر اسی کو ایک اور معنی انگلش میں کہہ لیں ماسٹر، جس کو آپ اپنا ماسٹر مانتے ہیں، یا جس کو یہی ولی کا ترجمہ آپ انگلش میں جا کر کے اگر دیکھیں گے تو آپ کو ڈکشنری میں ملے گا لارڈ، ولی کا ترجمہ رولر، چیف یعنی حاکم ہو، آپ کا چیف ہو، تو یہ ساری چیزیں ولی میں آتی ہیں۔ میں جو ٹرانسلیشن صحیح مانتا ہوں اس میں گارڈین اور ماسٹر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کا سنرکشک ہے ہندی میں کہوں، یا سرپرست ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں اسلام نے ایسی صورت میں کہ جب دیکھیے ایک فیملی میں ایسا ہو گیا، مان لیجئے کہ ایک بیٹے نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا لیکن باپ نے اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا، بھائیوں نے اس کے نہیں ایکسپٹ کیا۔ یہ آیت اس سچویشن کے بارے میں ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ اے مومنوں، یعنی اس
انسان سے جو مسلمان ہو گیا، اے مسلمانوں تم اپنے باپ داداؤں کو اور بھائیوں کو اپنا سرپرست یا ماسٹر یا گارڈین نہ بنانا اگر وہ لوگ ایمان سے زیادہ کفر کو، اسلام سے زیادہ کفر کو پسند کر رہے ہوں۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ میں ایسے بھی سمجھا دوں کہ صاحب دیکھیے، مان لیجئے ایک آدمی نے اسلام قبول کر لیا، اس کا الٹا بھی ہم آپ سے پوچھیں، میں اپنی آپ بیتی آپ کو ایک سناتا ہوں تو آپ کو زیادہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ بیتی میری یہ ہے کہ ایک بار ایک صاحب جن کا دین، جن کا مذہب، جن کا دھرم مجھ سے الگ تھا، وہ مجھ سے بولے کہ صاحب اسلام تو کیسا مذہب ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا آپ کا اللہ تو لوگوں کے بیچ بھید بھاؤ کرنا سکھاتا ہے، ان کے بیچ پھوٹ ڈالتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے یہی والی آیت دکھائی مجھے قرآن میں کھول کر کے کہ یہاں تو لکھا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کو اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ میں نے کہا صاحب پہلی بات تو میں اس ترجمے سے، اس ٹرانسلیشن سے ایگری نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں پر اس کا مطلب سرپرست اور سنرکشک ہے۔ پھر انہوں نے کہا، پھر میں نے اب ان سے پوچھا، اب دیکھیے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہاں پر میرا مذہب اور آپ کا دھرم الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلیے چھوڑیے اب اسلام کی بات، کیا آپ کا دھرم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مجھے اپنا سرپرست بنائیں، سنرکشک بنائیں، ماسٹر بنائیں، گارڈین بنائیں؟ کہلے نہیں۔ میں نے کہا چلیے وہ بھی چھوڑ دیجئے، مذہب دین کی بات نہیں کرتے، آپ ایک وچار دھارا رکھتے ہوں، ایک آئیڈیالوجی رکھتے ہوں، تو کیا آپ اپنے سے مخالف آئیڈیالوجی رکھنے والے کسی انسان کو اپنا سرپرست بنائیں گے، اپنا ماسٹر بنائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لیکن یہ دو الگ الگ وچار دھارائیں یا آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ دوست ہو سکتے ہیں، سرپرست نہیں ایک دوسرے کو بنائیں گے۔ دوست ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے شام کو بیٹھ کر کے ایک ہی چائے کی دکان پر چائے پی رہے ہوں ساتھ مل کر کے، ہاں ہاں ہو بھی کر رہے ہوں، دوستی میں برائی نہیں ہے، سرپرست نہیں بنائیں گے ایک دوسرے کو۔ میں نے کہا بس یہی بات تو اسلام نے کہی ہے کہ اے مسلمانوں تم سرپرست نہ انہیں بناؤ۔ ایک بات اور بھی سنیے آپ، کون انسان ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائیوں کو دوست بناتا ہے؟ نارملی تو یہی کہا جاتا ہے بھائیوں اور ماں باپ سے محبت کرو، دوست بنانا تو نہیں کہا جاتا ہے۔ یہاں پر دوستی کی بات ہی نہیں ہے، یہاں پر سنرکشک بنانے یا سرپرست بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ اسلام، یہ جو آیت ہے اس میں سرپرستی کی بات کی جا رہی، دوستی کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ قصہ کیا ہے؟ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک آدمی تھے، ایک شخص تھے، ان کا نام تھا زکریا ابن ابراہیم، وہ عیسائی تھے۔ پھر ان کو پتا چلا اسلام کے بارے میں، پڑھا لوگوں سے ملے، جانا اسلام کو، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن ان کی ماں ابھی بھی عیسائی تھی، اور وہ ماں جو ہے نابینا تھی، یعنی انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، بلائنڈ تھی۔ اب یہ زکریا ابن ابراہیم آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، یعنی چھٹے امام کے پاس، اور آ کر کے پوچھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اب بھی کیا میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں، اچھا سلوک کروں، ان کی خدمت کروں؟ تو اب دیکھیں چھٹے امام نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ جتنی پہلے تم ان کے ساتھ نیکی کرتے تھے، جتنی خدمت تم اپنی ماں کی پہلے کرتے تھے، اس سے زیادہ نیکی اور اس سے زیادہ ان کی خدمت کرو۔ تو اگر اسلام نے روکا ہوتا کہ ماں باپ کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو پھر یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم گھر چھوڑ دو، تم نکل جاؤ اپنی ماں سے، ناطہ توڑ دو، تعلق ختم کر دو۔ یہ سب نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جا کر کے ان کی اور زیادہ خدمت کرو۔ پھر وہ پلٹ کے گئے اور انہوں نے اپنی ماں کی اور زیادہ خدمت کرنی شروع کر دی۔ اب تو ایسا کر لیا کہ ان کے منہ میں نوالا بھی ڈالنے لگے۔ ماں کو ایک دم سے چینج نظر آیا بیٹے میں، کرتا تھا پہلے بھی خدمت بیٹا، مگر اب اتنی زیادہ کر رہا ہے۔ ایک دن ماں نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ فلاں دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم میری بہت خدمت کر رہے ہو، تو بات کیا ہے؟ تو اب بیٹے نے بولا کہ میں نے اسلام مذہب قبول کر لیا، اور مجھ سے آخری نبی کے نواسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اور زیادہ نیکی کروں،
اور زیادہ خدمت کروں، کیونکہ اسلام کا حکم ہی یہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اتنا سننا تھا کہ پھر وہ نابینا ماں مسلمان ہو گئی کہ اگر اتنا اچھا دین ہے تو میں مسلمان ہوئی جاتی۔ یہ واقعہ، یہ اسٹوری میں نے آپ کو اس لیے سنائی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اسلام فیملی کے اندر بھید بھاؤ پھوٹ نہیں ڈال رہا ہے۔ اگر ڈالتا ہوتا تو یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان کسی نے نہیں پکڑی تھی۔ وہ کہہ سکتے تھے زکریا ابن ابراہیم سے کہ تم اپنی ماں سے اپنا ناطا توڑ لو، کہیں اور چلے جاؤ، یہ سب نہیں کہا، بلکہ کہا جا کر کے خدمت کرو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ جو آیت نمبر 23 ہے، چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 23، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اولیاء لفظ کا مطلب سرپرست ہے، اور سرپرست کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر یا گارڈین یا ایسا شخص کہ جس کا حکم آپ بے چوں چرا مانتے ہیں۔ ویسا سرپرست، ویسا گارڈین نہ بناؤ ایسے ماں باپ کو کہ جو کفر کو زیادہ پسند کرتے ہوں ایمان کے مقابلے۔ اس میں کیا بری بات ہے؟ دنیا ایسے ہی کرتی ہے۔ اب ایک آخری گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں، مناسب ہوگی یہیں پر کرنا، اور وہ گفتگو ہے کفر کے بارے میں۔ بہت شور مچایا جاتا ہے اس بارے میں کہ قرآن میں جگہ جگہ پر کافروں کو برا کہا گیا ہے، کافروں کو برا کہا گیا ہے، کافر لفظ آیا ہے، بہت شور مچایا جاتا ہے۔ میں آج اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، بہت آپ کھلے دماغ سے، کھلے من سے اس بات کو سنیے گا۔ بات کیا ہے کہ دیکھیے، پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلے کہ کفر کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ کفر کا مطلب جا کر کے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو دو ہی معنی آپ کو دکھائی دے گا کفر کا۔ ایک معنی یہ ہے کسی چیز کو چھپانا، اور دوسرا معنی کسی چیز کو ڈھانکنا۔ مثلا اوپر سے آپ نے کور ڈال دیا کسی چیز پر تو یہ کفر کہلائے گا عربی حساب سے، عربی زبان میں۔ اب آپ کو بتائیں کہ عربی زبان میں کسان کو، یہ جو کسان کھیتی کرتا ہے، اس کو عربی زبان میں آج بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، آج بھی، اور آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تھا تب بھی کسان کو کافر کہتے تھے۔ اب اسے کیوں کافر کہتے ہیں؟ میں قرآن کی آیت میں بتا دوں آپ کو کہ کس آیت میں لکھا ہے کہ جو بیج بوتا ہے، جو کھیتی کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ وہ آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 20، سورہ نمبر یا چیپٹر نمبر 57 ورس نمبر 20۔ اسی کافر کی پلورل آئی ہے، کافر کی پلورل ہوتی ہے کفار، وہاں پر یہ لفظ آیا ہے۔ اور کس معنی میں آیا ہے؟ کسان کے معنی میں آیا ہے۔ اب میں آپ کو اور کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عربی زبان ایسی ہے کہ جس میں نارملی 3 جو روٹ الفابیٹس ہوتے ہیں، پھر ان سے بہت سارے ورڈ بنا لیے جاتے ہیں۔ مثال آپ کو دوں، یہی کفر کی، کاف فے رے، انگلش میں لکھیں تو KFR، ہندی میں لکھیں تو کافر۔ یہ 3 الفابیٹ ہیں، یہ 3 اکچھر ہیں، ان سے بدل کے بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ جیسے مثال دوں آپ کو، کفران۔ کفران کا مطلب یہ شکر کے بدلے میں آتا ہے۔ شکر آپ سمجھتے ہیں تھینکس یا شکریہ، یہ جو تھینک یو آپ کہتے ہیں یہ شکر ہے۔ اس کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی میں کفران کہلاتا ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے کفارہ، اس میں بھی کاف فے رے ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے کفار، اس میں بھی وہ کاف فے رے۔ جہاں پر اس مادے کا یا ان روٹ الفابیٹس کا لفظ آئے گا، وہاں پر کہیں نہ کہیں چھپانے کا اور ڈھانکنے کا معنی ہوگا۔ اسی لیے آپ کو بتائیں، بڑی دلچسپ بات وہ یہ کہ اللہ کو مکفر السیئات کہا جاتا، مکفر کہا جاتا ہے اللہ کو، مکفر۔ السیئات یعنی برائی، مکفر کا مطلب چھپانے والا۔ اللہ ہماری برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس لیے اسے مکفر السیئات کہتے ہیں، وہ چھپا دیتا۔ مثلا میں نے کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا، تو ایسا نہیں کہ دنیا کے ہر انسان کو پتہ چل جائے، اللہ میرے اس گناہ کو چھپائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مکفر السیئات ہے۔ یا دعاؤں میں آیا ہے، یا اللہ کفر عن سیئاتنا، اے میرے مالک، اے اللہ ہماری برائیوں کو چھپا دے، ایسا نہ ہو کہ میں مجمع کے سامنے، سماج کے سامنے، بھائی بہنوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں، چھپا دے ان برائیوں کو، ہم اس سے غلطیاں ہو گئی، چھپا دے۔
تو یہاں پر بھی کفر لفظ آیا، کافر سے بنا ہوا۔ تو اب بات آتی ہے، آپ اگر اتنا سمجھ گئے ہوں تو دیکھیے میں نے کہا حتیٰ کہ اللہ کو بھی مکفر کہا گیا، اسی روٹ سے بنے ہوئے لفظ کو اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم شخص کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ غور سے سنیں۔ پہلی بات تو ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے، یہ آپ دھیان رکھیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں میجورٹی ان میں سے کافر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ غیر مسلم ہونا الگ چیز ہے، کافر ہونا الگ چیز ہے۔ پھر کافر کون ہے؟ کافر وہ ہے کہ جس کے سامنے سچا پیغام یا سچی کوئی بات آپ بیان کریں، ٹھیک ہے، اس کے دل سے آواز نکلے بس کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے سچ ہے، آواز آ رہی ہے دل سے، لیکن وہ ماننے کو نہیں تیار ہوتا، وہ ہاں نہیں کہنے کو تیار ہوتا، ایکسپٹ نہیں کرتا، ایسا آدمی کافر کہلاتا ہے۔ یعنی سب سمیٹ کے کہوں، وہ انسان کہ جس کے سامنے کوئی سچی بات یا سچا پیغام یا سچا سندیش بیان کیا جائے، وہ اسے پورے طور سے سمجھ بھی لے، اسے یقین ہو جائے کہ یہ بات سچی ہے، پھر بھی وہ ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے، اکڑ دکھاتے ہوئے اس سچی بات کو قبول نہ کرے، یہ آدمی کافر ہے۔ اندر سے آواز آ رہی، دل سے آواز آ رہی کہ قبول کرو، لیکن اس آواز کو وہ دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، ڈھاک دیتا ہے، اس لیے کافر کہلاتا ہے۔ اب کیا بات ہے، اللہ نے یا آپ اللہ کہیں، گاڈ کہیں، ایشور کہیں، جو کہیں، اس سے مطلب نہیں، ہمارے اندر ایک ایسا میکینزم رکھا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی سچی بات کہی جاتی ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، یہ بات سچی ہے۔ اس آواز کو جب آئی تو جو انسان منہ سے کہہ دیتا ہاں بھائی تم سچ بول رہے ہو، یہ کافر نہیں ہے۔ کافر وہ ہے کہ جو اس آواز کو دبا دیتا ہے اور اپنے زبان پر اپنی آنے نہیں دیتا۔ یہ جو میکینزم اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اسی کو ہم لوگ فطرت کہتے ہیں۔ فطرت، نیچر انسان کا یہ ہے کہ وہ سچ کو سچ بتاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ بتاتا ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کوئی ہو، اس کے اندر یہ میکینزم فٹ ہے۔ ہاں، جب وہ ایک عرصے تک اس آواز کو دباتا چلا جاتا ہے تو یہ آواز اتنی دھیمی ہو جاتی ہے، اتنی کمزور پڑ جاتی ہے کہ پھر ایک عرصے کے بعد اس کے یہ پھر سوچنے کی طاقت ختم ہو جاتی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اور پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب آپ کو اگر یہ سمجھ گئے کافر کا مطلب، تو اب آپ خود ہی جب قرآن پڑھیے تو کافر دیکھتے جائیے گا کس کو کہا گیا کافر۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کافر اسی نتیجے پہنچیں گے کہ وہ شخص کے جو جانتے بوجھتے سچ کو نہیں مانتا۔ ٹھیک، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن مجید میں یہ قصہ آیا ہے کہ جب جناب موسیٰ، ایک اللہ کے نبی تھے، ایک اللہ کے میسنجر تھے، جب وہ اس زمانے کے ڈکٹیٹر کے دربار میں گئے، ڈکٹیٹر کا نام فرعون تھا، اور انہوں نے موسیٰ نے جا کر کے کہا کہ میں اللہ کا سچا پیغام تمہارے لیے لایا ہوں، تم نے جن لوگوں کو سلیو بنا لیا ان کو پہلے آزاد کر دو، پہلی بات تو یہ، اور تم بھی اللہ کی عبادت کیا کرو، خود کو خدا کہنا چھوڑ دو۔ تو فرعون اس پر نہیں راضی ہوا، اس کے درباری بھی اس پر راضی نہیں ہوئے، لیکن فرعون کو بھی لگ رہا تھا اور درباریوں کو بھی کہ جو بات موسیٰ کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، وہ لوگ مخالفت تو کر رہے تھے، ویرود تو کر رہے تھے موسیٰ کا، لیکن اندر سے ان کے دل کو یقین تھا کہ جو بات موسیٰ کہہ رہے ہیں یہ سچی ہے۔ اسی کو کفر کہا جاتا ہے کہ اندر سے آواز آ رہی ہے کہ یہ بات سچی ہے، مگر اکڑ میں، ہٹ دھرمی میں ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخری بات کہتا ہوں اور اپنی اس ایپیسوڈ کو ختم کرتا ہوں۔ وہ آخری بات کیا ہے؟ اسی جیسی ایک چیز اور ہے، سچی بات کو سچ کہنا تو ایک ہے یہ بات، اسی سے ملتا جلتا میں نے کہا تھا شکر کا الٹا کیا ہے؟ کفران۔ کفران کب ہوتا ہے؟ یہ بھی کافارہ سے بنا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ تو سنیں آپ یہ بھی، وہ یہ کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، یا کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے، کوئی اچھائی کرے، کوئی آپ کا کام بنا دے، کوئی آپ پر احسان کرے، تو یہ ہیومن نیچر ہے، یہ انسانی فطرت ہے
کہ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ. آپ کہہ دیتے ہیں، بے ساختہ بولتے ہیں تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ، دھنیہ واد. لیکن کچھ لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہہ لیں، یا اتنے نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ وہ یہ بات بھی، یہ آپ کا شکریہ، یہ بات بھی زبان سے نہیں کہتے. میں نے بہت سے ایسے افسروں کو دیکھا، ان کا کام بیچارے اس چپراسی نے کیا اور بڑے اچھے ڈھنگ سے کیا چپراسی نے. اب میں ہوتا تو اس چپراسی سے کہتا میرے بھائی تمہارا شکریہ، تم نے پسینہ بہتے ہوئے تم نے اس گرمی میں میرا کام کر دیا. لیکن وہ میں نے دیکھا کہ اس افسر نے اکڑ میں اس سے یہ نہیں کہا کہ شکریہ. یہ شکریہ زبان تک آ رہا تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی، آ رہا تھا یہ لفظ، لیکن اس نے اسے دبا دیا، ڈھانک دیا، چھپا دیا. بس اسی کو کفران کہا جاتا ہے. تو سچی بات کو دبا دیجئے، سپریس کیجئے تو وہ کفر ہے، اور شکریہ کو دبا دیجئے تو وہ کفران ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں، جس خدا نے، جس ایشور نے، جس گاڈ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا نہیں دیا؟ آنکھ، ناک، کان، جس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں کسی بھی چیز کا، کسی بھی باڈی پارٹ کا. وہاں سے شروع کیجئے. اتنی اچھی فیملی، اتنا اچھا سماج، اتنے اچھے لوگ، اتنے اچھے دوست، اور جو کچھ آپ کو دیا بیٹھ کے گنیے گا. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس خدا کا، اس اللہ کا، اس ایشور کا شکر ادا کریں. بس یہی اسلام ہے، یہی نماز ہے، یہی شکر ہی اسلام ہے. حضرت علی نے فرمایا ہے. تو جو لوگ اس اپنی فطرت کی آواز کو دباتے نہیں بلکہ منہ سے نکالتے اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، تو یہی اسلام کہلاتا ہے. اسلام کوئی ایسی چیز نہیں جو اوپر سے لا کر کے امپوز کی جائے. اسلام ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی وہی شکر کا جذبہ. میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.